آپ چونکہ وفاقی وزیر بھی رہے اور حکومت کے بڑے مین عہدوں پر آپ فائز رہے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی اہمیت کوئی ہے یا بس ایویں ہی بنا ہوا ہے، جھنڈے جھنڈے کار پہ لگ گئے اور اچھی تنخواہیں مل گئی، نام ہو گیا؟ اس کا کردار کیا ہے اس حوالے سے، خاص طور پر یہ جو ابھی مبارک ثانی کیس ہوا ہے، کچھ بتائیے گا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اداروں کا کردار کیا ہوتا ہے، یہ تو ایکنالج کرنے کی بات ہے نا۔ سپریم کورٹ جیسا ادارہ اگر وہ ایسے فیصلے کرے کہ جس کو ہر شخص مسترد کر رہا ہو، وہ جو دین اور مذہب کے بھی خلاف ہوں، جو آئین کے بھی خلاف ہوں، اور وہ ایک شخص اپنی انا کا وہ جھنڈا لے کے چل رہا ہو اور اپنی بات منوانے پہ تلا ہوا ہو، جبکہ اس شخص کا ماضی بھی لوگوں کے سامنے ہو، اور اس کے باوجود یہ صورتحال اس طرح ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ جب ادارے اپنا کام نہ کر رہے ہوں، سپریم کورٹ جیسا ادارہ، اور جناب، اور میں آگے نہیں بڑھتا، آگے نہیں جاتا، تو ایسے میں اسلامی نظریاتی کونسل، اس کو تو ظاہر ہے کہ ایک ربر سٹیمپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلکہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، جب اس کی تشکیل کی گئی تھی تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوٹ تھا، لیکن اب اس کی وہ حیثیت اور وہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ اب یہ ایک وزارت مذہبی امور کے تحت ایک ذیلی ادارے کی حیثیت میں ہے، اور اس کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ حیثیت ہوتی تو ظاہر ہے کہ جو اس کی سفارشات ہیں اس کو پھر نظر انداز کرنا ممکن نہ ہوتا، اور پھر جو بھی لیجسلیشن ہوتی، اگر کسی کے بارے میں ہوتا کہ بھئی یہ اسلام کے خلاف ہے یا نہیں ہے، تو پھر ریفر کیا جاتا۔ بلکہ آئین کے اندر ایک اور مزے کی بات ہے جس کا میں نے اسمبلی کے اندر پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ بھئی یہ چیز بالکل غلط ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر آپ نے کوئی بل منظور کرنا ہے تو بل منظور کرنے کے لیے آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے، سمپل میجورٹی۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ایشو اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس وقت لوگوں کی جو ہاؤس میں موجود ہیں، صرف ان کی نہیں بلکہ ٹوٹل ہاؤس کی میجورٹی آپ کو درکار ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تو بڑا آپ نے اہم پوائنٹ جو ہے وہ آج بتایا۔ چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ بہت سارے اور سوالات کیے جائیں، آپ سے جوابات لیے جائیں۔ یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر مسلکی حوالے سے بڑے بڑے انجینئر اور ڈاکٹر جو ہیں وہ کتابوں اور بابوں پر جسارت کر رہے ہیں۔ آپ کا حوالہ بھی چونکہ بزرگان دین سے ہے، آپ کے والد، آپ کے دادا، چونکہ ان کی بھی بہت بڑی بڑی گدیوں سے ان کا بھی تعلق رہا ہے، اس حوالے سے کبھی آپ کا کوئی بیان نہ دیکھا، نہ سنا، نہ کوئی کردار سامنے آیا کہ ان لوگوں کے منہ کیسے بند کیے جائیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی سطحی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ہمارے جیسے قد کاٹ کے آدمی کو بولنا اس کی ضرورت اور اہمیت کوئی نہیں ہے، جبکہ عوام کے اندر بہت زیادہ انتشار بھی پایا جا رہا ہے، افتراق بھی پایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ عوام ہمارے، اگر وہ ان کی سوچ درست ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہو جائیں اور جناب وہ قرآن اور حدیث کے عالم ہو جائیں اور وہ خود جناب بہتر جج بن جائیں، نہیں۔ لیکن عوام کو کم از کم جو چیزیں بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہوں، ان میں تو مثال کے طور پہ میں شاہی عیدگاہ ملتان کے اندر جمعہ پڑھاتا ہوں، تو وہاں پر جمعے کے دوران مجھ سے سوال آ گیا کہ جی وہ ایک شخص نے، جیسے آپ نے حوالے دیے ہیں کہ جی فلاں ہیں انجینئر ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ مولوی عجیب و الٹے سیدھے فتوے دے رہے ہیں، حالانکہ خلافت راشدہ میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو صحابی ہیں وہ امام کے پیچھے وہ قرآن مجید لے کے کھڑے ہوتے تھے، اور اگر وہ امام کہیں کوئی غلطی کرتا تھا تو اس کی اصلاح کر دیتے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اس طرح لے کے کھڑا ہونا جائز نہیں، یہ صحابہ کے خلاف انہوں نے یہ محاذ آرائی کی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے غلط فتوے دیے ہیں۔ میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ سوال کرنا اور اس بات کو تسلیم کرنا، یہ بات بتاتی ہے کہ یہ مسئلہ بتانے والا صرف بے علم نہیں ہے بلکہ احمق اور بے وقوف۔ وہ اس لیے کہ یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے کہ خلافت راشدہ میں اور اس زمانے میں قرآن مجید اس طرح کتابی صورت میں نہیں تھا کہ کوئی جماعت کے دوران پیچھے کوئی صحیفہ لے کے کھڑا ہو جاتا اور وہ پڑھ کے پھر جناب اصلاح کرنے کی کوشش کرتا۔ اور ظاہر ہے کہ نماز سے پہلے کس کو پتا ہے کہ امام کون سی صورت پڑھے گا کہ بھئی وہ میں وہ صحیفہ وہ قرآن کا وہ حصہ لے کے کھڑا ہوں، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بات کہنے والا صرف جاہل نہیں، بے وقوف بھی ہے۔ اب اگر آپ بے وقوفی کو بھی اگر آپ قبول کر لیتے ہیں
تو پھر ظاہر ہے عقل کا ہی ماتم کرنا ہے اور کیا. لیکن سر سوشل میڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، چونکہ اس کی وجہ سے لوگ چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھتے ہیں، لوگوں کی ذہنی حالت بدلی جا رہی ہے، لوگوں کے نظریات بدل رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سننے کے بعد خود بخود زیوم کر رہے ہیں کہ یار یہ آج دن تک ہمیں جو بتایا جاتا رہا یہ غلط ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کم از کم کوئی ایک پلیٹ فارم تو ایسا ہونا چاہیے نا جو ان کے جوابات دے، تاکہ عوام جو ہے وہ صحیح راہ پر رہے. جی میری معلومات کے مطابق اب بہت سے لوگ ان کو جواب دے رہے ہیں، اور یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب بس ایک ہی کام پر ساری دنیا لگ جائے اور سارے لوگ لگ جائیں. ظاہر ہے کہ اگر ان کا جواب کہیں سے نہ آ رہا ہوتا تو پھر تو آپ کا یہ سوال بالکل درست تھا کہ جی وہ لوگ اس طرح گمراہ ہو رہے ہیں اور کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے. تو میں اب یہ چاہتا آج ہوں کل کہ آپ جیسے مجھے دوستوں نے علمی بتایا ہے ادبی کہ قد لوگ کاٹ والے لوگ اگر اس انداز سے گفتگو کریں گے تو لوگ زیادہ اس کو اپیلنگ ہوگا، لوگ زیادہ قبول کریں گے. دیکھیں یہ تو خیر آپ کی رائے کی بات ہے، ورنہ لوگ جو ہیں جس طرح جہالت کو پروموٹ کرتے ہیں اور مانتے ہیں تو ان کے نزدیک علم اور جہل کا کوئی وہ معیار ہی معیار نہیں ہے. نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ان کو جواب دے رہے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر اکتفا کرنا چاہیے. کرنا ہاں چاہیے. اگر کوئی شاہ ایسا ایشو سامنے آیا جہاں پر ہمیں دخل اندازی کی ضرورت ہو، ہم پیچھے نہیں ہٹیں. ٹھیک ہے.